السلام علیکم ویورز، سال 2026 کا آغاز ایک ایسی خبر سے ہوتا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو اغوا اور گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ گرفتاری وینزویلا کے اندر سے نہیں بلکہ وینزویلا کے باہر سے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت عرصے سے یہ بیانات دے رہے تھے کہ وینزویلا کو سبق سکھانا ہوگا، اور ان بیانات کو باقاعدہ عملی طور پر سال 2026 کی خوشیاں ابھی منائی ہی جا رہی تھیں کہ 3 جنوری کی رات کو ایک ایسا آپریشن ہوتا ہے جس میں ایک صدر کو اس کی رہائش گاہ سے ہی اٹھا کر دوسرا ملک اپنے ملک میں لے جاتا ہے۔ یہ خبر اس لحاظ سے اپنی نوعیت کی بہت انٹرسٹنگ خبر تھی کہ ایک سوال سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور اپنی ہی رہائش گاہ سے اٹھا لیا جائے، اور اس ملک کی فورسز کہاں تھی، اس ملک کے سیکیورٹی ادارے کہاں تھے، اور اس ملک کا ڈیفنس کیا کر رہا تھا۔ کیا آج کے دور میں ایسا ممکن ہے؟ تو تاریخ کے اندر بھی ہم اگر جائیں تو ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سے صدور، بہت سے پریزیڈنٹس کو نہ صرف ان کی رہائش گاہوں سے اٹھا لیا گیا بلکہ ان کے خلاف ایسے آپریشنز بھی رہے کہ رجیم چینج آپریشن کی جو روایت ہے امریکہ کی وہ برقرار رہی۔ اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ جو آپریشن ہوا، اس آپریشن کو امریکہ نے کس طرح سے پرفارم کیا ہوگا، اور وینزویلا نے اس پہ ریزسٹ کیوں نہیں کیا۔ اور اس سوال کا جواب لینے کے لیے میں بھی 2-3 دن اس پہ ریسرچ کرتا رہا، اور تمام حقائق اکٹھے کرنے کے بعد ان دلچسپ حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں امریکن عزائم کیا ہیں، اور وینزویلا کے اوپر اٹیک کے اوپر کیا وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کی تاریخی پس منظر ہمیں بہت کچھ واضح کرتا ہے۔ جب تاریخی پس منظر کو ہم جان لیں گے تو ہم تیسرے سوال تک پہنچ جائیں گے، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ ایسا امریکہ نے کیوں کیا ہے، اور آنے والا دور کس طرف جا رہا ہے، اور کون سی پریڈکشنز ہیں جو 2026 کے آغاز میں 2026 کا پتہ دے رہی ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ ایسا کیسے ہوا، اور ایسا کیسے ہونے کا جواب لینے کے لیے جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری ٹیم اس بات کی نتائج تک پہنچتی ہے کہ یہ آپریشن جمعے کی رات اور ہفتے کی درمیانی شب کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ 4:21 پہ ختم ہونے والا یہ آپریشن رات 2 بجے شروع کیا گیا، اور صبح ہونے سے پہلے اس آپریشن کو نہ صرف کمپلیٹ کیا گیا بلکہ پوری دنیا نے وہ فوٹیجز دیکھی کہ کس طرح سے سیف ہاؤس، جو کہ نکولس مادورو اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر رہائش پذیر تھے، ان کو ان کی رہائش گاہ سے اٹھانا کس حد تک مشکل ہوگا، کیسے ریزسٹنس ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، یہ سارا واقعہ کیا تھا۔ تو بظاہر اس وقت آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتا ہوں، اور یہ وہ تصویر ہے جب فلوریڈا میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ لائیو اپنی رہائش گاہ سے اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے تھے۔ بالکل یہ آپریشن اسی طرح سے تھا جیسے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے وقت پر باراک اوباما اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے تھے، اور اسی طرح سے ایک اور لائیو آپریشن جو ریسنٹ میں ایران پر ہونے والے اٹیک میں جس کا نام آپریشن مڈ نائٹ ہیمر رکھا گیا تھا، اس کو بھی ٹرمپ ہی مانیٹر کر رہے تھے۔ تو جب ہائی پروفائل، ہائی ویلیو ٹارگٹس کو امریکہ پلان کرتا ہے تو اس کی سوفسٹیکیشن، اس کی پریسائزیشن اور اس اٹیک کو کامیاب بنانے کے لیے اس آپریشن کے لیے بہت سارا وقت ریہرسل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ آپریشن صرف 3 جنوری 2026 کو پرفارم ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے 5-6 منتھ پہلے اس آپریشن کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ اس آپریشن کے لیے باقاعدہ تمام لوازمات اکٹھے کیے گئے تھے، اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ امریکہ نے جس فورسز کو اس میں شامل کیا اور جن فورسز نے یہ آپریشن کیا، ان فورسز کا نام ڈیلٹا فورسز ہے، اور یہ وہ امریکہ کی ایلیٹ ڈیلٹا فورس ہے جس نے دنیا کے ایسے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، اور کافی جگہوں پہ ان کی کامیابیاں جو ہیں ان کا سہرا بنی۔ ڈیلٹا فورس وہی فورس ہے جس نے ایران کے خلاف 1980 میں آپریشن کیا، یہ وہی فورس ہے جس نے صدام حسین کو گرفتار کیا، یہ وہی فورس ہے جس نے سوڈان کے اندر، جس نے موغادیشو کے اندر، جس نے ابو بکر بغدادی کو سیریا کے اندر ہلاک کیا۔ یہ وہی فورسز ہیں جن کے ہائی ویلیو ٹارگٹس جو ہیں دنیا کے اندر امریکن عزائم کو کمپلیٹ کرنے کے ٹارگٹس میں ان فورسز کو آگے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ فورس ہے جو نہ صرف گراؤنڈ آپریشنز، فضائیہ کے آپریشنز، بلکہ انٹیلیجنس بیس تمام آپریشنز رکھتی ہے، اور اس کے اندر ریکروٹ کیے جانے والے تمام آفیسرز کو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہائرنگ کے ساتھ ہائر کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس ڈیلٹا فورس نے یہ آپریشن کیا کس طرح سے۔ اس ڈیلٹا فورس کو اس آپریشن کے حوالے سے احکامات ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 دن پہلے ہی دے دیے تھے، لیکن یہ آپریشن اس دنوں میں اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کو ماحول سازگار نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپریشن 2025 کے ختم ہونے سے 1 دن پہلے ہی ہو چکا ہوتا، لیکن اس کا جو بھی انتخاب کیا گیا وہ 3 تاریخ اس لیے کی گئی کہ اس دن موسم بہتر تھا اور فورسز کو آپریشن کرنے میں آسانی تھی۔ اس سے پہلے اس آپریشن کی اگر تھوڑی سی روایت دیکھی جائے تو اس آپریشن کے لیے باقاعدہ سیف ہاؤس، جو کہ گھر ہے وینزویلین پریزیڈنٹ نکولس مادورو کا، اس گھر کا ایک خاکہ بنایا گیا۔ اس خاکے کے اندر ان آپریشنز کو باقاعدہ وہاں پر ریہرسل کی گئی، اس پرٹیکولر لوکیشن تک پہنچنے کے لیے ان تمام ایریاز کی ریکی کی گئی، اس کا پورا ڈیزائن، پورا فرضی میپ بنایا گیا، اور بار بار ڈیلٹا فورسز نے اپنے اہداف کو وہاں پر نشانہ بنایا اور وہاں پر سوفسٹیکیشن اور مہارت کو سیکھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ $50 ملین کا انعام اور بھی رکھ چکے ہیں، جو کہ اس گرفتاری اور مخبری میں ہیلپ کرتا امریکہ کی فورسز کی، اور اس
انعام کا مقصد بالکل یہی تھا کہ بہت سارے اندر سے ملے ہوئے لوگ جو ہیں وہ امریکن فورسز کو اس میں سپورٹ کریں اور وہ ان کو بتا سکیں کہ اس وقت مادورو کی روٹینز کیا ہیں، مادورو کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، ان کا روم کہاں ہے، کس جگہ وہ سوتے ہیں، کون کون سے راستے میں ایسی ہرڈلز آتی ہیں جن کو امریکن فورسز نے پلان کیا۔ اس آپریشن کے اندر ایک انتہائی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں 15,000 فوجی اہلکاروں نے حصہ لیا، نہ صرف 15,000 فوجی اہلکار بلکہ 11 فائٹر جیٹس ہر وقت اس آپریشن کے اس 150 منٹ میں وہاں پر موجود رہے، بلکہ ان کو سپورٹ حاصل تھی F-35 جدید لڑاکا طیاروں کی بھی، جن کی سپورٹ سے امریکہ اس آپریشن کو وہاں کنڈکٹ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑے ہی پیچھے جائیں تو نومبر کے اندر 2025 سال کے آخر کے اندر ایک ایسا بحری بیڑا جو دنیا کا لارجسٹ ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور امریکہ کے پاس ہے، اس ایئر کرافٹ کیریئر کو جس کا نام جیرالڈ آر فورڈ ہے، اتنے سوفسٹیکیٹڈ آپریشن کو پرفارم کرنے کے بعد پھر اس آپریشن میں جو گرفتار کیے جانے والا ان کا ہائی ویلیو ٹارگٹ مادورو تھے، ان کو گوانتانامو بے پہنچایا گیا۔ گوانتانامو بے کے بعد ان کو وہاں سے نیو یارک پہنچایا گیا اور امریکن جیلوں کے اندر اس وقت ان کا ٹرائل چل رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ سوال تو واضح ہو گیا کہ امریکہ کسی بھی ویلیو ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے، اور ان کے وسائل، ان کا اسپیس پہ کنٹرول، اور یہ کہنا کہ امریکہ ایک ایسی قوت بھی ہے جس کے پاس نہ صرف ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے، جس کے پاس فائنینشیل سپورٹ ہے، اور جس کے پاس شاید دنیا کے ایسے اداروں کی دھجیاں اڑانے کا لائسنس بھی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی بات کریں، انٹرنیشنل لاز کی بات کریں، کسی ملک کی ٹیریٹری کو خراب کرنے کی بات کریں، کسی ملک کے اندر رجیم چینج کی بات کریں، تو شاید یہ سوال کسی بھی ملک کے اوپر تو اپلائی ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کے اوپر یہ جملہ بالکل صادر آتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن اس رجیم چینج آپریشن کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہ وینزویلا کے ساتھ پہلے نہیں ہوا، بلکہ یہیں پر لاطینی امریکہ کے اندر پیناما کے اندر اسی طرح سے امریکن آپریشن ہوئے، اور ان آپریشن کے تحت پیناما کے صدر کو بھی اریسٹ کر کے امریکن جیلوں میں ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت عرصے بعد جب پیناما کو ان کو واپس کیا گیا سزا پوری کرنے کے بعد، تو برین ٹیومر سے پیناما کے صدر کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ اس طرح کے واقعہ صرف یہاں تحت نہیں رکتے، بلکہ اگر ہم بات کریں تو جو صدر صدام ہے، یا جو لیبیا کے معمر قذافی ہیں، یا پاکستان کے اندر بھی رجیم چینج کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کی جاتی ہیں، جس کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اور اب سوال نمبر 2 کہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا، اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخی پس منظر کو دیکھنا ہوگا، اور تاریخ کو 2-3 اینگل سے دیکھنا ہوگا۔ پہلا اینگل تو بڑا واضح ہے اور وہ ماڈرن تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ امریکہ کی ایک پیٹرو ڈالر ہیجمنی ہے۔ امریکہ ڈالر کو پیٹرول کے ساتھ کنیکٹ رکھنا چاہتا ہے، اور جتنی بھی آئل کی ٹریڈ دنیا کے اندر ہوتی ہے، 1970 میں ہونے والے ان معاہدوں میں جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئے، پوری دنیا میں آئل کی ٹریڈ ڈالر کے اندر ہونا شروع ہوتی ہے۔ نہ صرف اس سے ڈالر کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کو آئل ریکوائرڈ تھا، اور آئل ریکوائرڈ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ ڈالر کی طرف بھاگے۔ جب ڈالر اپنی ہیجمنی بنا رہا تھا تو دنیا کے ایسے ملکوں نے پیٹرو ڈالر اکانومی کو چیلنج کیا، جس کی بہت ساری مثالیں ہمیں حال ہی میں ملتی ہیں۔ صدام حسین نے بھی جب آئل کی ٹریڈ کو ڈالر کے اندر نہ کرنے کی بات کی تو صدام کا حال پوری دنیا نے دیکھا۔ نہ صرف یہ بلکہ معمر قذافی، جنہوں نے یہ کہا کہ آئل کی ٹریڈ جو ہے وہ گولڈن دینار میں کی جائے گی یا افریقن دینار میں کی جائے گی، یعنی اس کو ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس ہیجمنی کو جب وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو پوری دنیا نے معمر قذافی کا حال بھی دیکھا۔ وینزویلا کے اوپر بھی بہت ساری پابندیاں عائد کی گئیں، اور وینزویلا دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ آئل ریزروز ہیں۔ دنیا کے 20% آئل ریزرو رکھنے والا یہ ملک بہت سارے ریزروز اپنی زمین کے نیچے رکھتا ہے، اور ان ریزروز کے اوپر رہتے ہوئے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ یعنی ڈالر کی ہیجمنی کو چیلنج بھی کرتا ہے۔ اس چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وینزویلا جو ہے وہ برکس جیسے بلاکس کا حصہ بھی بننا چاہتا تھا، اور ان کے لیے ایسپائرنٹ بھی تھا۔ جب وہ اس کا حصہ بننا چاہتا تھا تو برکس ایک ڈی ڈالرائزیشن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ رشیا یوکرین کی وار کے بعد رشیا کو بھی آئل کی ٹریڈ کے لیے ڈالر پر انحصار کم کرنا پڑا، اور ایک نئی کرنسی جو کہ ڈالر کے خلاف بنے گی، یا ڈی ڈالرائزیشن کے ورڈ کو بھی ہم سن رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر ایک لفظ میں ایک لائن میں سم اپ کروں تو ایک پیٹرو ڈالر اکانومی کو، ایک پیٹرو ڈالر ہیجمنی کو جب چیلنج ہوا تو اس کا سب سے بڑا پلیئر وینزویلا اس میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتا تھا، اور وینزویلا کے اوپر اٹیک کرنے کی کوئی بھی ریزن امریکہ کو ڈھونڈنی تھی، اور اس ریزن کو ہم نے دیکھا کہ اس وقت نکولس مادورو امریکہ کی تحویل میں ہے۔ دوسرا جو تاریخی پس منظر اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ یہ کہ امریکن 5th پریزیڈنٹ جیمز مونروے کا ایک بیانیہ بڑا مشہور ہے جس کو مونروے ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے، اور مونروے ڈاکٹرائن یہ کہتا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی امریکہ جس خطے میں موجود ہے، یہ پورا ویسٹرن ہیمسفیئر اس کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، اور اگر کسی نے بھی اس کے اس خطے میں اس کے گھر کے باہر ڈور کے اوپر آ کر کسی بھی طرح کی انٹرونشن کی جس سے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو امریکہ کسی بھی کارروائی کی حد تک جا سکتا ہے۔ مونروے کے اسی ڈاکٹرن کو ٹرمپ نے حال ہی میں مونروے کی ان پالیسیز کی نہ صرف تائید
تائید کی، بلکہ بہت سارے پریزیڈنٹس جو امریکن پریزیڈنٹس رہے ہیں انہوں نے ہر جگہ مونروے کے اس بیانیے کی توثیق کی اور اپنے اپنے ادوار کے اندر انہوں نے مونروے کے اس بیانیے کو بڑھایا بھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور مونروے کے اس بیانیے کو اس وقت ڈونروے ڈاکٹرن کہا جا رہا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہی کیا جو مونروے نے 1823 کو مونروے ڈاکٹرن کے تحت بتا دیا تھا کہ اگر امریکہ کی سالمیت اور امریکہ کی ایگزسٹنس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے تو امریکہ یعنی پورے ویسٹرن ساؤتھ امریکہ اینڈ نارتھ امریکہ کی حفاظت امریکہ کی بیسک بنیادی نیشنل انٹرسٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ڈونروے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا مونروے کے بیانیے پر عمل درآمد کرنا بھی تاریخی پس منظر سے ایک اور ریزن دیتا ہے امریکہ کو کہ وہ کیوں وینزویلا پر اٹیک کرتا۔ اور تیسرا جو اینگل ہے اس چیز کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے کہ امریکہ نے کیوں اٹیک کیا، تو وہ بڑی واضح طور پہ تاریخی مثالوں سے ہمیں ملتا ہے۔ ریگن کا دور ہے اور جب ویتنام کی فتح نہیں ملتی ہے امریکہ کو تو اس سے امریکہ کے اندر ایک ویتنام سنڈروم کی فضا پیدا ہوتی ہے اور یہ میسج کہ شاید امریکہ کی طاقت میں کمی ہو گئی۔ اپنی اس طاقت کو بحال کرنے کے لیے، اپنا امیج بحال کرنے کے لیے امریکہ ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر رجیم چینج آپریشن کرتا ہے اور اس رجیم چینج آپریشن میں اس ملک کو گرینیڈا کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، آئلینڈ کنٹری ہے کیریبین کے اندر۔ نہ صرف یہ بلکہ جب سائگون فال یعنی ویتنام کے بعد امریکہ کی ہار ہوئی، امریکہ نے اپنی بہت سی عزائم کو وہاں پر کمپلیٹ نہیں کیا اور دنیا میں شاید جگ ہسائی کا میسج یا لیبل امریکہ پہ لگ چکا تھا، تو امریکہ کو کچھ اور سنڈرومز بھی تھے جس میں امریکہ کی اکانومی کا خراب ہونا تھا۔ تو ہم نے پھر ایک نئی ٹرم کے طور پہ بھی دنیا کو سنا، دیٹ واز ریگنومکس، ریگن کی اکنامکس پالیسیز کہ امریکہ اپنی اکنامکس ڈیزائنز کو پوری دنیا کے اندر واچ کرتا ہے اور اگر اس کے انٹرسٹ کو کوئی خراب کرے گا تو اس پر اٹیک بیک کرے گا۔ صرف یہ نہیں بلکہ ہم نے اس کے بعد امریکہ کو چائنا سنڈروم کے اندر دیکھا جبکہ چائنا ایک اکنامک پاور بنتے جا رہا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جب ہم نے چائنا کی بڑھتی پاور کو دیکھا تو امریکہ چائنا سنڈروم کے ساتھ ساتھ رشیا سنڈروم کے اندر بھی جا رہا تھا۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر رشیا اور چائنا انفلوئنس کرتے ہیں امریکہ کے نزدیک ایسے ممالک کو جو امریکہ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، تو کیوبن میزل کرائسس بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ جب کیوبا کے اندر بھی 1962 میں میزلز لگائے گئے تو امریکہ نے اس وقت بھی اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل واضح پیغام دیا کہ وہ اپنی سالمیت پر بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ تمام واقعات ہسٹری سے رپورٹ کرنا ان تمام اینگلز کو اس لیے ضروری تھا کہ اس ساری بات کو ایک بہت خوبصورت لبادہ پہنایا گیا ہے کہ امریکہ نے یہ آپریشن اس لیے کیا ہے کہ دنیا کے بڑے منشیات گروپس کی سرپرستی جو ہے وہ نکولس مادورو کر رہے تھے اور ان کو یہاں سے اٹھا لینا ضروری تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا کہ مونروے کا جو بیانیہ تھا اس کو ڈونروے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح سے امریکن سالمیت کا اور پورے خطے کا احترام کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے ایسا کیا تو اس کے پاس اس کی لاجکس تو آ گئی، اب اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور فیوچر بڑے واضح ہے۔ 2026 میں 3 تاریخ کو ہونے والے اس انسیڈنٹ نے دنیا کو ایک میسج دیا کہ ابھی 12 مہینے پڑے ہیں اور 12 مہینوں میں ایسے اور واقعات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ واقعات امریکہ کی فیور میں بھی جائیں گے اور دنیا کے ایسے خطوں کو بھی میسج دیں گے کہ وہ بھی اگر کسی ملک کی رجیم چینج میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا کے نئے رولز، نیا ورلڈ آرڈر سیٹ کیا جا چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسلز کی لیجٹمیسی، اس کی ریزولوشنز کو نہ صرف دھجیاں بلکہ انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں بکھیری گئیں، ڈیموکریٹک ایجنڈا فال کر گیا اور بہت ساری جگہوں پہ یہ میسج کنوے ہوا کہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے اگر تائیوان پر بھی چائنا اگر ایسی حرکت فیوچر میں کرتا ہے تو شاید اس کو ایک جسٹیفیکیشن مل جائے گی، اور اسی طرح اگر یوکرین کے خلاف رشیا ایسی حرکت کرتا ہے تو آف کورس اس کو بھی ایک لیجٹمیسی مل جائے گی۔ تو ایسے پریسیڈنٹ دنیا میں اس وقت پر آنا جو کہ جنگوں کا دور ہے، 2025 جنگوں کا سال تھا، 2026 کا آغاز ہی ایک ایسی صورتحال سے ہوا کہ ان تمام جنگوں میں ایسے مفادات لیے جا سکیں گے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور فیوچر پہلو یہ ہے کہ ریئر منرلز کی جو جنگ ہے، گرین لینڈ، ڈنمارک، کیوبا کے پاس موجود ذخائر، اس کے ساتھ ساتھ ہیٹی کے اندر کی صورتحال جس کو آلریڈی امریکہ چھیڑ چکا ہے، میکسیکو کے بارے میں بات کرنا، کولمبیا کے بارے میں بات کرنا اور دنیا کے بہت سارے اور محاذات پر امریکہ کی بات کرنا بھی شاید اس چیز کا اندیا ہے کہ یہ صرف ایک آغاز تھا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میری کوشش تھی کہ ان تمام حقائق کو بہت کم وقت میں بہت سپیڈ میں آپ تک میں پہنچا سکوں، 3 سوالوں کا جواب لے سکیں کہ امریکہ کا یہ آپریشن ہوا کیسے اور اس کے بعد اس کے تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس پس منظر کے بعد آگے کا فیوچر کیا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ٹیم کی یہ ریسرچ آپ کے کام آئے گی اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایسے تمام واقعات آپ تک بر وقت پہنچاتے رہیں۔